الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین کرام، تفصیلی بیان تو بھائی ہمارے باہر سے جو مہمان تشریف لائے ہیں وہ اس میدان کے ماہر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، ان کا بیان ہوگا. ان کے بیان سے پہلے حافظ صاحب نے میری بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اپنی تعلیمانہ زبان میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی میں خطیب نہیں ہوں، مجھے خطیبانہ لہجہ نہیں آتا، میں سیدھی سادھی زبان رکھتا ہوں اور اپنے بزرگوں کی کتابوں میں جو کچھ پڑھا ہے، اپنے استادوں سے جو کچھ سنا ہے، اس کو بالکل سیدھے سادے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر کوئی بات کام کی ہو اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے اللہ تعالی کی شر سے میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علم حدیث میں کیا خدمات انجام دی. اس عنوان کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس عنوان کو مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ
کہ دنیا جس شخص کو صرف امام نہیں بلکہ امام اعظم مانتی ہے، اس امام کا علم حدیث میں حال یہ تھا کہ اس کو تو صرف 17 حدیثیں آتی ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور 17 حدیثیں مسلمان بچوں کو بھی یاد ہوتی۔ جب بھی کوئی یہ سنتا ہے کہ جس کو اہل سنت والجماعت پوری دنیا کے مسلمانوں کا 70-80% طبقہ جس شخص کو امام مانتا ہے، اس کو حدیثیں صرف 17 آتی ہیں، یہ امام کیا، یہ تو عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے جس کو لوگ امام کہتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا جب کیا گیا تو پھر ضرورت پیش آئی لوگوں کے سامنے اس مضمون کو رکھنے کی کہ لوگوں، جس سورج کے اوپر تھوکا جا رہا ہے، اس سورج کی حیثیت کیا ہے، یہ کون شخصیت ہے؟ جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو صرف 17 حدیثیں آتی، لیکن اس کے مد مقابل جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مورخین اس بات پر متفق ہیں، محدثین متفق ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ تابعی ان بزرگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زیارت کی۔ یہاں ایک بات بھائی ذہن میں رکھیے، جب بھی کوئی شخص یہ کہے کہ امام صاحب کو صرف 17 حدیثیں آتی تھی، بفرض حال ہم مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ امام صاحب کو صرف 17 حدیثیں آتی تھی، لیکن بھائی یاد رکھنا کسی شخص کی فضیلت کے لیے یہ بنیاد ہرگز نہیں ہے کہ اس کو حدیثیں کتنی آتی، یہ بنیاد نہیں ہے۔ اگر فضیلت کی بنیاد یہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد علماء کے نزدیک 2 لاکھ کے قریب ہے، لیکن امت تک حضور کے ارشادات جن صحابہ نے صحابیات میں پہنچائے ہیں ان کی تعداد 4000 ہے۔ اگر فضیلت کی چیز حدیث آگے نقل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو 2 لاکھ ہیں، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث امت تک پہنچانے والے صرف 4000 مرد اور عورتیں۔ ہم جب ان 4000 کو دیکھتے ہیں اس میں بھی بڑی عجیب صورتحال ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اگر کسی کی فضیلت کی چیز اور بنیاد یہ ہے کہ اس کو حدیثیں امت تک یہ کتنی پہنچا رہا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث تو 17 بھی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی احادیث بھائی 17 بھی نہیں ہے۔ تو اگر فضیلت کی چیز یہ ہے تو بتاؤ صدیق کی فضیلت کیسے ثابت کرو گے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، صحبِ نبراس نے اس کو ذکر کیا کہ میری امت میں سب سے افضل شخص صدیق اکبر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جس نے میدان جنگ میں بہادری اور جرأت کی وہ داستانیں رقم کی ہیں جس کو پڑھ کر آج عیسائی اور یہودی مورخین کے بھی دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے کہ یہ شخص انسان تھا یا کیا تھا کہ ایک ایک جنگ میں جس کے ہاتھ میں 6 تلواریں ٹوٹ رہی ہیں، اور صحابہ کرام جب میدان میں اترتے زیرہ پہن لیتے، لوہے کا لباس پہن لیتے کہ کہیں میرا جسم زخمی نہ ہو جائے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں اترتے جو کپڑے کا لباس ہوتا اس کو بھی اتار دیتے، اپنی کمر کو ننگا کر کے میدان میں آتے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ٹوکا کہ خالد تم نے زیرہ تو کیا پہنی ہے، تم اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار دیتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا مجھے زیرہ پہن کر لڑنے کا مزہ نہیں آتا، مجھے زیرہ پہن کر لڑنے کا مزہ نہیں آتا۔ کیسرو کسرا کی چولہے ہلانے والا اور ان کفریہ طاقتوں کو پاش پاش کرنے والا اور کفر کو لوہے کے چنے چبوانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار فرمایا. اگر فضیلت کی چیز یہ ہے کہ اس کو حدیثیں کتنی آتی ہیں یا یہ حدیثیں امت تک کتنی پہنچاتا ہے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات عقائد میں سنن میں ایک بھی حدیث نہیں، ایک بھی حدیث حضرت خالد بن ولید کی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے کیا حضرت خالد بن ولید کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو علم حدیث کا پتہ نہیں تھا، وہ عالم نہیں تھا؟ کوئی مسلمان بھائی یہ کہہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس کو اللہ تعالیٰ جس کو حضور اللہ تعالیٰ کی تلوار فرما رہے ہیں اور وہ صحابہ کی قیادت جنگوں میں کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو علم حدیث نہ آئے؟ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ فضیلت کی چیز یہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے نزدیک فضیلت کی چیز یہی ہے جیسے آج کا غیر مقلد کہتا ہے، تو ہم تاریخ کے حوالے سے جب اس اعتراض پر غور کرتے ہیں تو آپ سے میں کیا عرض کروں، یہ اتنا بوتا بوسیدہ بیکار اور گھٹیا اعتراض ہے کہ یہ آپ ایک التفات میں. لیکن جہالت ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جہالت عام ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر کوئی ہمیں برگلائے، ایک نوجوان الٹی سیدھی پٹی پڑھا کے ہمارے نوجوانوں کو برگلا لیتا ہے. اور ان کا طریقہ واردات ہے، جیسے بھی حافظ صاحب عرض فرما رہے تھے کہ یہ لوگ میدان میں نہیں آتے، چونکہ میدان میں آتے ہیں جہالت ننگی ہوتی ہے اور انہوں نے پسے پشت رہ کر مرزائیوں کی طرح کام کرنا ہوتا ہے تاکہ کسی عالم کے سامنے ہماری جہالت کا پردہ ہو. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کتنی حدیثیں آتی تھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس بات پر غور کر لیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں اور 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت کی، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی بھی زیارت کی، حضرت عبداللہ بن حارث کی بھی زیارت کی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں کوفہ میں. کہاں پیدا ہوئے؟ بچپن بھی کوفہ میں گزارا، جوانی بھی کوفہ میں گزاری، بڑھاپا بھی کوفہ میں گزارا اور دنیا سے رخصت بھی کوفہ میں ہوئے، دفن بھی عراق اور بغداد میں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام اعظم کی ساری زندگی جس شہر میں گزری اس شہر کی حیثیت کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور آج کا غیر مقلد علامہ ابن تیمیہ کا بڑا نام لیتا ہے اور علامہ ابن تیمیہ کا اندھا مقلد ہے. یہ موقع نہیں ہے وگرنہ میں سے کچھ مثالیں عرض کرتا. ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید میں اتنے پختہ نہیں ہیں جتنے یہ اندھے علامہ ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت کو 5 شہروں سے ملی. وہ 5 شہر کون سے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں نمبر 1 مدینہ منورہ، نمبر 2 مکہ معظمہ، نمبر 3 کوفہ، نمبر 4 بصرہ، نمبر 5 شام. یہ 5 شہر وہ ہیں جس سے امت محمدیہ کو حضور کی سنت ملی. تو بھائی میں کوفہ آیا کہ کوفہ وہ شہر ہے جیسے اکثر اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شہر آباد کیا اور صحابہ اکرام کو حکم دیا اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوجی چھوڑی بنایا. صحابہ اکرام اکثر یہاں آتے جاتے رہتے تھے. وہ نے لکھا ہے کہ کوفہ میں 1500 صحابہ مقیم ہوئے ہیں. کتنے صحابہ؟ 1500 صحابہ مقیم ہوئے ہیں. ان 1500 صحابہ میں 70 وہ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، 300 وہ صحابہ ہیں جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے. 1500 صحابہ کوفہ میں آئے. یہ وہ صحابہ ہیں جو کوفہ میں رہے ہیں. اس کے علاوہ جو صحابہ اسلامی چھوڑی ہونے کی وجہ سے آتے جاتے رہتے تھے ان کی تعداد کا کوئی اندازہ ہی نہیں. یہ 1500 وہ ہیں جنہوں نے کوفہ کو اپنا وطن بنایا. اور اس کے بعد کوفہ کی صورتحال یہ ہے کہ کوفہ علم حدیث کا مرکز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جس کا آج یہ لوگ بڑا نام لیتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، امام بخاری واقعی اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جائے. امام بخاری بہت اونچی شخصیت ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے عالم اسلام کے کونے کونے میں گیا.
میں شام بھی گیا، میں بصرہ بھی گیا، میں مدینہ بھی گیا، میں مکہ بھی آیا، لیکن فرماتے ہیں کہ کوفہ اور بغداد علم حدیث حاصل کرنے کے لیے میں اتنی مرتبہ محدثین کی جماعت کے ساتھ آیا کہ مجھے اب یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں کوفہ میں علم حدیث حاصل کرنے کتنی مرتبہ گیا۔ اور کوفہ میں جلیل القدر تابعین سارے کوفی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ گیا، میں نے کوفہ میں علم حدیث کے 4000 طالب علموں کو شمار کیا۔ کتنے طالب علموں کو؟ 4000۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں جس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا تو کوفہ والوں کو خط لکھا کہ میں تمہارا امیر عمار بن یاسر کو بنا کے بھیج رہا ہوں اور تمہارا معلم اور استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ حضور کے عام صحابی نہیں ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پر اس بات کو یاد رکھنا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مجھے تم سے زیادہ ضرورت ہے، میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو استاد بنا کر تمہارے پاس بھیجا۔ بلکہ طبقات ابن سعد والے نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب حضرت عمر نے کوفہ بھیجا، ان سے کہا کہ بھائی تمہیں وظیفہ آدھا ملے گا۔ تمہیں وظیفہ کتنا ملے گا؟ پورے کوفہ کی سرکاری تنخواہ آدھی۔ کوفہ والوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آدھی تنخواہ تمہیں پیسوں کی شکل میں ملے گی اور آدھی تنخواہ میں عبداللہ ابن مسعود کی شکل میں تمہیں دے چکا ہوں۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنا دار الخلافہ کوفہ کو بنایا، عراق تشریف لائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں کوفہ میں آیا، میں کوفہ کی جامع مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں 400 دواتیں پڑی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تلامذہ دن رات علم حدیث اور علم فقہ کو لکھنے میں لگے ہوئے۔ اور یہ کیفیت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی، کوفہ کی یہ علمی سطح دیکھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے عبداللہ ابن مسعود پر کہ اس نے کوفہ کی گلیوں کو بھی علم سے بھر دیا۔ اور اسی لیے بھائی میں آپ سے یہ جو پس منظر میں عرض کر رہا ہوں نا، اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ آخر میں۔ اب ذرا دیکھیے، امام بخاری کا دنیا بڑا نام لیتی ہے اور جیسا میں نے عرض کیا اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی امام بخاری کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور کرنا، امام بخاری کو علم حدیث ملا کہاں سے؟ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں جن صحابہ سے روایات لی ہیں ان میں سے 110 صحابہ وہ ہیں جنہوں نے کوفہ کو اپنا وطن بنایا۔ کتنے صحابہ؟ 110 صحابہ۔ میں ان کی روایات نہیں عرض کر رہا، ان میں سے بعض صحابہ وہ ہیں جن سے امام بخاری نے 10 حدیثیں لی ہیں، بعض صحابہ وہ ہیں جن سے امام بخاری نے 27 لی ہیں، بعض سے 22 لی ہیں۔ یہ صحابہ کی تعداد 110 ہے جو کوفہ میں رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، وہ راوی جن سے امام بخاری نے حدیثیں سمجھ کر، سیکھ کر، سن کر اپنی صحیح بخاری میں درج کی۔ بخاری شریف کے راویوں میں 300 راوی وہ ہیں جو کوفہ کے ہیں۔ کتنے راوی؟ 300 راوی کوفہ کے ہیں۔ اور یہ جو 300 راوی ہیں یہ وہ ہیں جن میں سے بہت سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، بہت سارے وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بہت سارے وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے ہم عصر اور ہم سبق ہیں۔ کتنے راوی ہیں بھائی بخاری میں؟ 300۔ میں نے اپنے استاد حضرت مولانا امین صفدر رکاٹوی رحمہ اللہ سے سنا، حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اس وقت ہم بچے تھے، ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی، بعد میں اس جملے کی حقانیت سمجھ میں آئی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بخاری سے حنفی راویوں کو نکال دیا جائے، کیا فرماتے تھے؟ بخاری شریف سے حنفی راویوں کو نکال دیا جائے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بخاری میں ریت اڑتی پھرے گی، بخاری کے پلے رہے گا کچھ نہیں اگر بخاری سے حنفی راویوں کی احادیث کو نکالا۔
امام بخاری کے احادیث ہیں ثلاثیات مشہور ہیں. ثلاثی الحدیثوں کو کہا جاتا ہے کہ جہاں محدث اور حضور کے درمیان 3 واسطے. کتنے واسطے ہوں؟ 3 واسطے. امام بخاری کی 22 ثلاثیات ہیں. یعنی امام بخاری کے پاس 22 حدیثیں وہ تھیں کہ امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے تھے. اور یہ محدثین کے لیے بڑی فخر کی چیز تھی. اور جس زمانہ میں امام بخاری ہوئے ہیں اس وقت روئے زمین پر کوئی محدث ایسا زندہ نہیں تھا جس کے پاس 22 حدیثیں ایسی ہوں کہ امام بخاری یا اس محدث سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے واسطے ہوں بھائی؟ 3 واسطے. کسی محدث کے پاس نہیں. اسی لیے امام بخاری فخر کیا کرتے تھے کہ میرے پاس 22 ثلاثیات ہیں. اور ان 22 ثلاثیات میں سے بعض علماء نے 21 فرمایا، بعض علماء نے 22 فرمایا. اگر 22 بھی شمار کریں، ان 22 حدیثوں میں سے 11 حدیثیں وہ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے سنی ہے مکی ابن ابراہیم سے. اور مکی ابن ابراہیم امام ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد. بلکہ مکی ابن ابراہیم وہ فرماتے ہیں، مکی ابن ابراہیم علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ حضرت مکی ابن ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر نے امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا عالم ہوئے زمین پر نہیں دیکھا. یہ مکی ابن ابراہیم جس سے 11 حدیثیں امام بخاری نے وہ سنی ہیں جن میں امام بخاری سے لے کے حضور تک بھائی واسطے کتنے راویوں کا ہے؟ 3 راوی. اچھا، دوسرے راوی ہیں ابو عاصم الفضل. یہ دوسرے راوی وہ ہیں جن سے امام بخاری نے 5 ثلاثیات سنی ہیں اور یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے. گویا کہ امام بخاری کے پاس جو 22 ثلاثیات تھیں ان 22 میں سے 16 امام بخاری نے کن سے سنی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے. اور امام بخاری کے صرف 4 استاد تابعی ہیں. امام بخاری کے کتنے استاد تابعی ہیں بھائی؟ یہ مضمون تھوڑا سا خشک ہو جائے گا، لیکن بھائی اگر یہ معلومات ذہن میں رہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا ذہن بھی خراب کر سکتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیثیں صرف 17 آتی. امام بخاری کے اساتذہ میں سے تابعی کتنے ہیں؟ 4. ہدی الساری جو فتح الباری کا بڑا سخی مقدمہ ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ امام بخاری کے جب اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں تو فخر سے کہتے ہیں، فخر سے بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کے 4 استاد ایسے ہیں جو تابعی ہیں. اس سے بڑے درجے کا کوئی امام بخاری کا استاد نہیں. لیکن وہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، امام بخاری کے وہ 4 استاد جو تابعی ہیں وہ 4 کے 4 امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. وہ 4 کے 4 کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اور خود امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی امام بخاری کے سب سے بڑے استاد ہیں. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے. کتنے صحابہ کی زیارت کی ہے؟ اور امام شافعی ان جلیل القدر تابعین میں سے ہیں کہ ایک مجلس میں صحابہ بھی ہوتے، امام شافعی بھی بیٹھے ہوتے، لیکن لوگ مسئلہ صحابہ سے نہیں پوچھتے تھے، لوگ مسئلہ امام شافعی سے پوچھتے. کس سے پوچھتے تھے؟ امام شافعی سے. ایک مجلس میں امام شافعی رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے حالات بیان کر رہے تھے. اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف فرما تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے غزوہ بدر کے علاوہ ساری جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے. صرف غزوہ بدر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ نہیں جا سکے، بچے تھے. احد سے لے کر آخر تک جتنے غزوات ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں حضور کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے ہیں. مجلس میں امام شافعی رحمہ اللہ حضور کی جنگوں کے حالات بیان کر رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی سن رہے ہیں. سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر کو اتنا تعجب ہوا اور کہا کہ میں حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا ہوں، حضور کی جنگوں کے بارے میں میرے پاس اتنی معلومات نہیں ہے جتنی امام شافعی کے پاس. جتنی کس کے پاس ہے؟ امام شافعی کے پاس. اب ذرا جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ کے سب سے عظیم شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. امام شافعی آخری زندگی میں
جب کوئی امام شافعی سے مسئلہ پوچھتا تو امام شافعی کہتے امام ابو حنیفہ سے پوچھ لو، جو کچھ مجھے آتا تھا وہ سارا ابو حنیفہ کے سینہ میں منتقل ہو گیا، وہ سارا کا سارا کہاں منتقل ہو گیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے سینہ میں۔ یہ بات میں عرض کر کے بھائی سمجھانا کیا چاہتا ہوں، میں عرض یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں آتی تھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس شخص نے صحابہ کی بھی زیارت کی ہے، اس نے تابعین کی بھی زیارت کی ہے، خود بھی تابعی ہے، کوفہ میں ساری زندگی گزاری ہے، اور کوفہ وہ جگہ تھی، حضرت علقمہ فرمایا کرتے تھے لوگوں میں مکہ میں بھی رہا ہوں، میں مدینہ میں بھی رہا ہوں، مکہ اور مدینہ کے علماء کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا علم کوفہ کے بچوں کے پاس ہے۔ جب یہ شخصیت ساری زندگی کوفہ میں گزار رہی ہے، جہاں محدثین ہیں، فقہاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ایسے ماحول میں پلنے والا بچہ، ایسے ماحول میں جو جوان اپنی جوانی گزار رہا ہے، اور جس کوفہ نے امام اعظم کو سب سے بڑا عالم مانا، حماد بن سلیمان کا جب جنازہ اٹھا اس وقت سارے کوفہ کے علماء جمع ہوئے کہ ہمارے سب سے بڑے عالم حماد بن سلیمان تھے، ان کی وفات کے بعد کوفہ کا قاضی اور کوفہ کا سب سے بڑا مفتی اور کوفہ کا سب سے بڑا امام کس کو بنائے؟ تو کوفہ کے سارے علماء متفق تھے کہ حماد بن سلیمان کے بعد اگر کوئی کوفہ کا امام بننے کے قابل ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو جس شہر میں امام اعظم ابو حنیفہ رہے ہیں وہ علمی شہر ہے، وہ علم حدیث کا مرکز ہے۔ امام بخاری کو علم حدیث وہاں سے ملا، امام احمد بن حنبل کو علم حدیث وہاں سے ملا، امام شافعی کو علم حدیث وہاں سے ملا، اور پوری دنیا کو فقہ تو یہیں سے ملا۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا شخص جو علمی مرکز میں رہا ہے، ساری زندگی علمی مرکز میں گزاری ہے، اور وہ اس علمی مرکز کا امام ہے، وہاں کا فقیہ ہے، وہاں کا محدث ہے، ایسی شخصیت کے بارے میں آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو تو حدیثیں صرف 17 آتی ہے۔ کیوں بھائی یہ بات دل کو لگتی ہے؟ تاریخ سے پوچھو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا بات ہے۔ لیکن بھائی جو اصل بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری بات تمہید ہی میں وقت کافی ہو گیا، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصل میدان علم حدیث نہیں تھا۔ اس کو ذرا توجہ سے سمجھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا میدان علم حدیث نہیں تھا۔ علم حدیث سے اوپر ایک اہل علم کا ایک مرتبہ ہے جس کو کہا جاتا ہے مجتہد اور فقیہ۔ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجتہد اور فقیہ۔ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کا ایسا وسیع مطالعہ رکھتا ہو کہ قرآن و سنت سے احکام مسائل نکال کر امت کے سامنے پیش کر سکے۔ اس کو بھائی کیا کہتے ہیں؟ اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ صحابہ میں بھی صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ، یہ ان کا اصل مقام محدث ہونے کا نہیں، ان کا اصل مقام مجتہد ہونے کا ہے۔ ان کا اصل مقام کس کا ہے؟ مجتہد ہونے کا۔ مجتہد کا مقام کیا ہے؟ مجتہد کا مقام محدث سے اوپر ہوتا ہے۔ مجتہد کا مقام محدث سے اوپر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ محدث ہیں، 5000 سے اوپر حدیثیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند حدیثیں۔ اب علم میں مرتبہ حضرت عمر کا زیادہ ہے یا علم میں مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کا زیادہ ہے؟ بولو بھائی، حضرت عمر کا زیادہ ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر مجتہد ہے اور حضرت ابو ہریرہ محدث ہیں۔ اسی لیے طلاق ثلاثہ کا جب مسئلہ آتا ہے کہ جی ایک مجلس میں کوئی 3 طلاقیں دے، وہ ایک ہوئی ہے یا 3؟ لوگ کہتے ہیں جی ایک مجلس میں 3 کیا 3000 طلاقیں بھی دے تو ایک ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا ہے کہ ایک مجلس میں کوئی 3 طلاقیں دے دے، ایک ہوگی یا 3 ہوگی۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ اس پر مہر لگائی ہے کس نے؟ حضرت علی نے۔ اس پر مہر لگائی ہے کس نے؟ ابن عباس نے۔ اس پر مہر لگائی ہے کس نے؟ عبداللہ ابن مسعود نے۔ یہ سارے مجتہد اور فقیہ صحابی ہیں۔ جب کوئی فیصلہ مجتہد صحابی کرے اور اس کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے، وہ حدیث بیان کرنے والا وہ صحابی ہو
جو محدث ہو تو محدث صحابی کی حدیث سے مجتہد صحابی کے فیصلے کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اب 3 طلاقوں کی جو حدیثیں ہیں جن کے، حالانکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، جو حدیثیں آج لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو 1 ہوتی ہے، جو روایت یہ پیش کرتے ہیں اس روایت میں یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ بفرض محال اگر ہم اس حدیث کو صحیح بھی مان لیں، اس حدیث کے راوی فقیہ نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں 3 طلاقیں ایک مجلس میں اگر کوئی دے تو 3 ہی ہوتی ہیں، یہ فیصلہ کرنے والے مجتہد صحابہ۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصل مقام کیا ہے کہ امام صاحب مجتہد ہیں، اور مجتہد کا مقام محدث سے اوپر ہوتا ہے۔ مجتہد کا مقام کس سے اوپر ہوتا ہے؟ اچھا، جب امام صاحب مجتہد ہیں تو امام صاحب کا کام اصل حدیثیں بیان کرنا ہے یا امام صاحب کا کام قرآن و سنت سے مسائل نکالنا ہے؟ کیوں بھائی؟ امام صاحب کا اصل کام قرآن و سنت سے مسائل نکالنا، یہ مشکل کام ہے۔ حضور کا ہر صحابی یہ نہیں کر سکتا، یہ ملکہ صرف چند صحابہ کو ملا، تابعین میں سے بھی ہر تابعی کو یہ ملکہ نہیں ملا، صرف چند تابعین کو یہ ملکہ ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ استعداد دی تھی کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ حنفی مرتب کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امام صاحب کا علم حدیث میں کیا مقام تھا؟ ہم کہتے ہیں بھئی مجتہد کہتے اسے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پورا قبول، جس کو حضور کی احادیث کا علم نہیں ہو سکتا وہ مجتہد بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو بھائی، ایک شخص نے میٹرک نہ کی ہو وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ بولو بھائی، کہیں جی فلاں ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، بہت اچھا جی، بڑی ڈگریاں اس کے پاس، لیکن وہ میٹرک نہیں ہے، آپ اسے مانیں گے؟ وہ کہیں گے بندہ خدا جس نے میٹرک دی کی وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کیسے بن گیا؟ تو مجتہد کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ وہ قرآن کا بھی ماہر ہو، وہ حدیث کا بھی ماہر ہو۔ جب پوری دنیا نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مجتہد مان لیا تو پوری امت کا امام اعظم ابو حنیفہ کے مجتہد ہونے پر اجماع ہو گیا۔ پوری دنیا کا امام اعظم کے مجتہد ہونے پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تو جب امام صاحب پوری امت کے اجماع سے مجتہد ثابت ہو گئے تو مجتہد کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنت رسول اللہ کا ماہر ہو، وہ سنت رسول اللہ کا کیا ہو؟ ماہر ہو۔ یہی وجہ بھائی علم حدیث میں ایک خاص ایک فن ہے، احادیث میں جہاں تعارض آئے ان احادیث میں تطبیق دینا۔ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث ہیں اس میدان کے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہے، دوسری کچھ کہہ رہی ہے، ان احادیث کے درمیان ایسا ربط پیدا کرنا، ایسا جوڑ پیدا کرنا کہ کوئی حدیث دوسرے کے خلاف نہ رہے، جس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں جمع بین روایتین، یہ مشکل ترین فن ہے۔ اس کو ہر محدث نہیں کر سکتا، اس کو ہر محدث نہیں کر سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس میدان میں اتنا اونچا مقام ہے، علامہ ابن کثیر جو شافعی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے تابعین اور تبع تابعین میں احادیث میں تطبیق دینے کے سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب امام اعظم ابو حنیفہ کو علم حدیث نہیں آتی تو امام اعظم حدیثوں میں اتحاد اور اتفاق کیسے پیدا کر لیتے؟ کیوں بھائی کو پیدا کر سکتا ہے؟ قرآن کی 2 آیتوں میں ٹکراؤ ہو، آپ کو آپ نہ حافظ ہیں نہ قاری ہیں، نہ آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا نہ تفسیر آتی، تو آپ اس قرآن کی 2 آیتوں میں ٹکراؤ ختم کر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مثال کے طور پر صحابہ اور تابعین میں یہ مسئلہ اختلافی تھا کہ حضور کے صحابہ میں سب سے پہلے اسلام کون لایا۔ یہ مسئلہ صحابہ کے زمانے میں بھی اختلافی تھا، تابعین کے زمانہ میں بھی اختلافی تھا۔ بعض صحابہ اور تابعین فرماتے تھے کہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں صدیق اکبر، اور بعض صحابہ اور تابعین کا فرمانا یہ تھا
کہ سب سے پہلے اسلام لائی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، بعض فرماتے تھے کہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، بعض کا مذہب یہ تھا کہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں حضرت زید بن حارثہ، اور سب کے پیچھے روایات، نسائی کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ لائے، ابو داؤد کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام صدیق اکبر، ابن ماجہ کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام حضرت علی لائے۔ بھائی اب احادیث میں آپس میں تضاد پیدا ہو گیا کہ نہیں؟ ایک حدیث کہہ رہی ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے صدیق اکبر، دوسری کہہ رہی ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، تیسری کہہ رہی ہے نہیں حضرت علی، چوتھی کہہ رہی ہے حضرت زید بن حارثہ۔ اب صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا، تابعین میں بھی اختلاف ہو گیا۔ جب یہ اختلاف امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے آیا، امام صاحب نے ان احادیث میں ایسا جوڑ پیدا کیا کہ 1400 سال ہو گئے امت میں اس مسئلہ میں دوبارہ اختلاف پیدا نہیں ہوا، ان احادیث میں ایسا اتحاد امام صاحب نے بیان کیا۔ علامہ ابن کثیر نے ساری روایات ذکر کر کے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ فیصلہ امام صاحب نے کیا۔ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ امام صاحب نے فرمایا دیکھو بھائی، مردوں میں سب سے پہلے اسلام صدیق اکبر لائے، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ لائی، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی لائے، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ لائے۔ اب تضاد رہا؟ کوئی تضاد نہیں، اپنی اپنی جگہ۔ اچھا، اگر امام صاحب کو حدیث نہیں آتی تھی تو امام صاحب نے ان ساری حدیثوں میں آپس میں جوڑ کیسے پیدا کر لیا؟ یہ فن عام محدثین کو بھی نہیں آتا، یہ فن عام محدثین کو بھی نہیں آتا۔ یہ جلیل القدر فقہاء ہیں جن کا کام ہے کہ احادیث کے درمیان جو تضاد اس کو ختم کرے۔ مثال کے طور پر ابھی حافظ صاحب نے شروع میں ایک بات فرمائی کہ مجھے کسی نے کہا جی ٹائم میں فجر کی نماز پڑھن دا، وہی حافظ صاحب نے بھی سنایا نا۔ اب دیکھیے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ فجر اندھیرے میں پڑھو، ہم کہتے ہیں ہمارا صرف یہ مذہب نہیں ہے کہ روشنی میں پڑھو، یہ نہیں۔ اب حدیثیں یہاں بھی ٹکرائی، ایک حدیث کہتی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے اندھیرے میں، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے روشنی میں، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اب ٹکراؤ پیدا ہو گیا، اب ان حدیثوں میں ٹکراؤ کیسے ختم کرنا؟ اور یہاں ایک علمی بات ہے بھائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ صرف امام صاحب کا کمال ہے، یہ کمال نہ امام شافعی کو ملا، نہ امام مالک کو ملا، نہ امام احمد کو ملا۔ جہاں حدیثیں ٹکراتی ہیں نا، اگر 8 حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، امام شافعی کیا کرتے ہیں؟ امام شافعی ان 8 میں سے ایک مضبوط کو لے لیتے ہیں، 7 کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام شافعی کتنے کو لیتے ہیں؟ ایک کو، اور چھوڑ دے کتنے کو؟ 7 کو۔ اور یہ ہمارا حال آج کے غیر مقلدوں کا، غیر مقلدوں کی ایک فطرت ہے، یہ کیا کریں گے؟ جو حدیث ان کو پسند ہوگی اس کو بیان کریں گے، اس کے مد مقابل جتنی حدیثیں ہوں گی سب کا صفائی کریں گے۔ اس لیے یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلا نہیں سکتے، ان کا عمل صرف ایک حدیث پر ہوتا ہے، اور اس کے مد مقابل جتنی حدیثیں ہوتی ہیں یہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور امام شافعی کا یہ اصول ہے، 8 حدیثیں ہیں ٹکرا رہی ہیں، امام شافعی کہتے ہیں میں نے ایک کو لینا، 7 کو چھوڑ دینا، اور امام شافعی اسی طرح کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں اگر 8 حدیثیں ہیں، 8 کی 8 آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو ہم پہلے یہ کوشش کریں گے کہ ان 8 کی 8 پر عمل کیسے ممکن ہے، تاکہ اگر ہم اس عمل کو ممکن بنا دیں تو دوسری امت ایک حدیث پر عمل کرے گی، ہم کتنی حدیثوں پر عمل کریں گے؟ 8 پر۔ اب یہی مسئلہ لے لیجئے جس کا حافظ صاحب نے تذکرہ کیا۔ اب امام شافعی اور غیر مقلدین کا مذہب کیا ہے؟ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھو۔ اگر یہ اندھیرے میں پڑھے تو بھائی وہ حدیث چھوٹ گئی کہ نہیں جس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھو؟ اگر کوئی روشنی میں پڑھے اس سے وہ حدیث چھوٹ گئی جس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھو۔ اب دونوں حدیثیں ٹکرائی، اب آئیے ذرا امام صاحب کے در پر۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے ایسی تدبیر پیدا کی، دونوں حدیثوں پر عمل کر کے امت کے سامنے پیش کر۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک حدیث کہہ رہی ہے فجر اندھیرے میں ہو، دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ فجر روشنی میں ہو۔ ہم ایسے کریں گے کہ فجر کی نماز کو شروع اندھیرے میں کریں گے، جب سلام پھر رہا ہو تو اس وقت روشنی ہو گئی ہو، تاکہ اندھیرے والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے، نماز شروع کر کے
اور روشنی والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے سلام کے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں حدیثوں پر عمل ہو گئے۔ اسی طرح اور لے لیجیے، اب مثال کے طور پر نماز میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ صحیح مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں۔ ابو داؤد کی روایت یہ کہہ رہی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جس وقت تم نماز شروع کرو تکبیر میں اپنے ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھاؤ۔ برابر کے الفاظ یہ یہاں بھی کر لیں برابر ہے، یہاں بھی کر لیں برابر ہے، کانوں کے برابر ہے۔ تیسری حدیث وہ بھی صحیح ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس وقت تم نماز شروع کرنے لگو تکبیر تحریمہ میں اپنے ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ کہ تمہاری جو انگوٹھا ہے، یہ انگوٹھے کا جو سرا ہے یہ کانوں کی لو تک آ ہے۔ اب یہ تین حدیثیں، اس کے مقابل غیر مقلدوں نے کیا کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث لے لی، ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ یہاں تک، اور کہتے کیا ہے؟ ام اہل حدیث۔ یہ بھی ایک عجیب ظلم ہے، یہ ایک حدیث پر عمل کریں پھر بھی اہل حدیث، ہم تین پر عمل کریں پھر بھی اہل حدیث، ہم پھر بھی اہل حدیث۔ جتنا احادیث پر احناف عمل کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتے۔ یہ بات کیا ہے؟ اب یہ تین حدیثیں آ گئی، انہوں نے ایک کو لیا، دو کو چھوڑ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسی تشریح بیان کی، فرمایا نہیں ہم تینوں پر عمل کریں گے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب تم نماز شروع کرو تو اپنا یہ جو انگوٹھا ہے اس کو کانوں کی لو کے ساتھ لگا، جب یہاں تمہارا ہاتھ آیا، بھائی میرا ہاتھ یہ کندھے تک آ گیا کہ نہیں؟ اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ اچھا، اس وقت میرے ہاتھ کانوں کے برابر ہیں یا اوپر نیچے ہیں؟ برابر آ گئے نا، اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ اور تیسری حدیث تھی کہ کانوں کی اس تک جانا چاہیے، اب یہ جو انگوٹھا ہے یہ کانوں کے برابر آ گیا، تو تیسری حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ نہیں؟ تینوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ یہ امام صاحب کا میدان ہے کہ احادیث میں جہاں ٹکرو ہو وہاں ٹکرو کو ختم کرنا۔ میں ایک دو مثالیں اور عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کتا جو ہے وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ اب روایات مختلف ہیں، ایک حدیث کہہ رہی ہے 7 مرتبہ، ایک حدیث کہہ رہی ہے 5 مرتبہ، ایک حدیث کہہ رہی ہے 3 مرتبہ۔ کتنی حدیثیں ہو گئی بھائی؟ 3۔ ایک کہہ رہی ہے 7، دوسری کہہ رہی ہے 5، اور تیسری کیا کہہ رہی ہے؟ 3۔ اچھا، اب غیر مقلدوں نے کیا کیا؟ غیر مقلدوں نے کہا جی نہیں ہم ایک لیں گے، کون سی؟ 3 والی اور 7 والی، یہ 7 پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کتا جو ہے وہ کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو تم اس برتن کو تو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے، آپ نے اس برتن کو پاک توجہ نہیں کرنا۔ تو کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو حدیثیں بھائی کتنی طرح کی ہیں؟ 3 طرح کی۔ ایک کہہ رہی ہے اس برتن کو کتنی مرتبہ دھو؟ 7۔ دوسری کہہ رہی ہے کتنی مرتبہ؟ 5۔ تیسری کہہ رہی ہے 3۔ اب انہوں نے کیا کیا ہمارے بھائیوں نے؟ انہوں نے 7 والی حدیث کو لی، 5 والی بھی چھوڑ دی اور 3 والی بھی چھوڑ دی۔ ہم نے کہا کہ ایسا نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں ارشادوں پر عمل کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی 3 مرتبہ دھونا واجب ہے، 5 اور 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ اگر 3 مرتبہ دھو کر کسی کو اطمینان نہ ہو وہ 5 والی حدیث پر عمل کر لے، اگر پھر بھی کسی کو اطمینان نہ ہو وہ 7 والی حدیث پر عمل کر لے۔ ایک واجب ہے، 2 مستحب ہے، مستحب پر عمل کرنا بھی سنت پر عمل کرنا ہے، واجب پر عمل کرنا بھی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ چیزیں احادیث میں یہ تطبیق کیسے پیدا کر لی، لاکھوں مسائل کیسے پیدا کر لیے۔ اگر امام صاحب کو علم حدیث کا علم نہیں آتا تھا تو احادیث میں یہ تطبیق دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بقول حافظ ابن حجر کے کہ ہر محدث احادیث کے تعارض کو دور نہیں
نہیں کر سکتا. احادیث کے تعارض کو وہ محدث دور کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کا خاص جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو اور اس کو علم حدیث پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہارت دی گئی ہو. اور اس کسوٹی پر جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے اونچا مقام امام اعظم ابو حنیفہ. سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ لیکن بھائی آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے, میں یہ سوال اور اس کا جواب عرض کر کے بات ختم کروں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اتنا بڑا امام ہے پھر آج اس کے خلاف پروپیگنڈا کیوں ہو رہا؟ آج اس کے خلاف پروپیگنڈا, یہ ایک بھائی بہت بڑی سازش ہوئی ہے جس کے تحت یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. وہ سازش کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بات امام اعظم ابو حنیفہ کے مقدر میں ایسی دی تھی, وہ فضیلت نہ مالکیہ کو ملی, نہ شافعیہ کو ملی, نہ حنابلہ کو ملی. وہ فضیلت کسی کو نہیں. وہ کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والوں کو, فقہ حنفی کے ماننے والوں کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے جہاں بھی اسلامی حکومت قائم کی وہاں کا عین فقہ حنفی تھا. وہاں کا عین کون سا تھا؟ صرف اندلس ایسا ملک ہے بھائی, اندلس میں فقہ مالکیہ ہے. پوری دنیا میں فقہ مالکیہ پر عمل کہاں ہوا ہے؟ اسپانیہ, اندلس میں ہوا ہے. اور اندلس میں بھی آج سے 500 سال پہلے مسلمانوں کا صفایا ہو گیا. فقہ مالکی بھی دنیا میں کسی جگہ عینی حیثیت حاصل نہیں کر سکی ہے. پوری دنیا میں اسلام کو ریاستی طور پر نافذ نہیں کر سکی ہے. اللہ نے یہ توفیق فقہ حنفی کو دی. دنیا میں مسلمانوں کی مشہور خلافت ہے خلافت عباسیہ. خلافت عباسیہ کا عین حنفی تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد قاضی ابو یوسف اس کے قاضی القضات چیف جسٹس تھے. دنیا کی عظیم خلافت ہوئی ہے خلافت عثمانیہ. خلافت عثمانیہ کا عین حنفی تھا. دنیا کی عظیم حکومت ہوئی ہے مغلیہ, اور مغلوں کے زمانوں میں سارے مغل بادشاہ جو تھے وہ بھی حنفی تھے, اور مغلوں نے جو عین مرتب کیا تھا وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق تھا. اب جب آخری دور شروع ہوا, انگریز دنیا میں آیا, تو انگریز کو مسلمانوں کی 2 حکومتوں سے ٹکر لینا پڑی. کتنی حکومتوں سے؟ نمبر 1 خلافت عثمانیہ سے, اور نمبر 2 مغلوں سے, ہندوستان کے مسلمانوں سے. انگریز نے یہ دیکھا کہ میرے مقابلے پر یا خلافت عثمانیہ ہے وہ بھی حنفی ہے, میرے مقابلے پر ہندوستانی مسلمان ہیں وہ بھی حنفی ہیں, سب سے زیادہ میرے مقابلے پر حنفی لوگ ہیں یہود و نصارہ نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا میدان جہاد میں مقابلہ کرنے والے حنفی ہیں, تو انگریز نے جب ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑے, انہوں نے یہ سازش کی کہ فقہ حنفی کو سب سے زیادہ بدنام کرو, چونکہ یہ وہ فقہ ہے جو اسلامی ریاست کو چلانے کی طاقت رکھتی ہے, جو اسلامی عدالت کو چلانے کی طاقت رکھتی ہے, اور یہ وہ فقہ ہے جس کے ماننے والوں نے ہمارا سب سے زیادہ میدان جہاد میں مقابلہ کیا. انگریز جہاں بھی گیا ہے حنفیوں سے واسطہ پڑا ہے. انگریز جہاں بھی گیا کس سے واسطہ پڑا ہے؟ حنفیوں سے واسطہ پڑا ہے. اور پوری دنیا میں حکومت حنفیوں نے کی ہے, عدالتیں حنفیوں نے چلائی ہیں, اور مالیات کا نظام پوری دنیا میں سب سے زیادہ حنفیوں نے امت کے سامنے پیش کیا ہے. جب انگریز ہندوستان میں آیا, اس نے دیکھا یہاں کے مجاہد حنفی, یہاں کے علماء حنفی, یہاں کے عوام حنفی, ہمارے مقابلے پر 1857 میں جنگ کرنے والے حنفی, اور سید احمد شہید ہمارے مقابلے پر لڑنے والے, اور سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ, اور شاہ ولی اللہ خاندان, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے دارالکفر ہونے کا فتویٰ دیا. جب انگریز آیا تو شاہ عبد العزیز نے فتویٰ دیا کہ اس وقت یہاں انگریز کی حکومت آ گئی ہے, مسلمان دارالسلام نہیں ہے, مسلمان دارالکفر ہے. یہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی حنفی. انگریز نے جب یہ دیکھا کہ حکومت کرنے کا ملکہ احناف کے پاس ہے, عدالت چلانے کا ملکہ احناف کے پاس ہے, مساجد کا نظام چلانے کا ملکہ احناف کے پاس ہے, میدان جہاد میں شجاعت اور بہادری کے نمونے دکھانے کا ملکہ احناف کے پاس ہے, اور سب ترکی میں بھی میرے بڑے مقابل احناف ہیں, اور ہندوستان میں بھی میرے بڑے مقابل احناف ہیں. جب انگریز نے یہ دیکھا, پھر انگریز نے ایک فرقے کو پالا. اور یہ کوئی الزام نہیں ہے بھائی, یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ آج جو امام صاحب کو احناف کو جو فرقہ سب سے زیادہ گالیاں دیتا ہے, اس کی سرپرستی کس نے کی؟ اس کی سرپرستی انگریز نے کی ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے.
تاریخ میں کسی کا بس نہیں چلتا، مورخین نے ہر کسی کی تائید میں اور خلاف بات لکھ دینی ہوتی ہے۔ آپ ذرا مورخین خاص طور پر وہ کتابیں پڑھ کے دیکھیے جو ہندوستان کے زوال کی داستان بیان کر رہی ہیں، اور ان کے مصنف اور مؤلفین انگریز ہیں، انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ 1857 میں سارے ہندوستان کے علماء ہمارے خلاف تھے، صرف دو طبقے ایسے تھے، ایک طبقہ سر سید کو ماننے والا اور سر سید تھا، اور دوسرا طبقہ یہ تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ کو گالی دی۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہود و نصارہ انگریز نے جب یہ دیکھا، انگریز نے کہا اس فرقے کو بدنام کرو، میرا گریبان یہی پکڑ سکتا ہے، اس کو بدنام کرو، میرا گریبان۔ اسی لیے بھائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں، کشمیر میں، جہاں مسلمان آتے، یہود و نصارہ کو جہاں سے شک پڑتا ہے کہ یہاں سے کوئی ہمارے گریبان پکڑنے والے مسلمان اٹھیں گے، وہ فوراً ان کو بدنام کرتے۔ آپ دیکھو طالبان کو کیا بنا دیا، پوری دنیا میں مسلمانوں میں بیداری آ رہی ہے، اب مسلمانوں کو دہشت گرد بنا دیا کہ نہیں؟ بالکل یہی صورتحال احناف کے ساتھ ہوئی۔ ہندوستان میں احناف کے خلاف کتابیں لکھوائی گئی اور ان کو گالیاں دی گئی، اور مسلمانوں کو یہ سبق پڑھایا گیا، لوگوں امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہ حنفی والے یہ قرآن و سنت کے خادم نہیں ہیں، بلکہ یہ فقہ حنفی کی آڑ میں اسلام کو مٹا رہے ہیں۔ اس پروپیگنڈا کی بنیاد پر یہ فرقہ اٹھا ہے، اور اس کا مقصد یہود و نصارہ کے مقاصد کو پورا کرنا ہے۔ اس کا مقصد کس کے مقاصد کو پورا کرنا ہے؟ یہود و نصارہ کے۔ لیکن بھائی بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم علماء سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہم علماء سے ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ کم از کم بھائی ایک کام کر لیا، ایک کام تمہیں کرنا چاہیے، جب بھی کوئی شخص ہمارے سامنے کوئی اشکال رکھے، ہمارا کام ہے کہ کم از کم کسی صحیح عالم کے پاس جا کر پوچھ لیں، کسی صحیح عالم کے پاس جا کر پوچھ لیں۔ ہمارے پاس ہر کام کے لیے فرصت ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے۔ آج ہمیں یہاں کے اخبار چاہتے ہیں وہ گمراہ کر لیتے ہیں، یہاں کا میڈیا چاہتا ہے وہ گمراہ کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے مسلمان گمراہ ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بس وہ گاڑی ملنی چاہیے گمراہی کی، یہ اس پر سوار ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ بھائی ہماری صورتحال یہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے بھائی جب بھی کوئی ایسی صورتحال سامنے آئے، کسی صحیح عالم سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی انتظامیہ کو، حافظ صاحب کو خیر دے، انہوں نے یہاں ایک دو شرارتیں دیکھی اور فوراً اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا۔ بھائی جس طرح یہاں کی انتظامیہ اور حافظ صاحب نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے، آپ حضرات بھی تھوڑا سا احساس کیجیے۔ دین کے معاملے میں جب کوئی آپ کے ایمان پر، جب بھی کوئی آپ کے اعمال پر، آپ کی نماز پر ڈاکہ ڈالے، کسی عالم سے آ کے پوچھ لیجئے، انشاءاللہ کوئی آپ کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے بڑوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مالک رحمہ، آخری بات میں عرض کروں، امام مالک نے فرمایا تھا کہ یہ امت اس وقت تباہ ہو جائے گی جس وقت اس امت کے بعد میں آنے والے اس امت کے پہلوں کو گالیاں دیں گے، اس امت کے چھوٹے اپنے بڑوں کو گالیاں دیں گے۔ آج اس فرقے کی طرف سے کتابیں چھپ رہی ہیں، لاہور سے ایک کتاب چھپی ہے، آپ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیے، اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام یوسف، امام محمد، علم حدیث کے امام تو کیا، علم فقہ کے امام تو کیا، یہ شریف انسان بھی نہیں انہوں نے چھاپی ہے، بلکہ قاضی ابو یوسف کو لکھا ہے کہ قاضی ابو یوسف بغداد کا سب سے بڑا قذاب تھا، حالانکہ وہ اپنے زمانے کا چیف جسٹس ہوئے، اس کو قذاب لکھا۔ تو امام مالک نے فرمایا یہ امت اس وقت تباہ ہو جائے گی جب اس امت کے چھوٹے بعد میں آنے والے اپنے بڑوں کو گالیاں دیں گے، اپنے اکابر کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو گالیاں دینے والوں کے بارے میں بھائی سمجھ لو یہ وہ لوگ ہیں جو علامات قیامت میں سے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے تم اس کو کیا کہو، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ علماء نے فرمایا یہ صرف صحابہ کے ساتھ خصوصیت نہیں، صحابہ کے نقش قدم پر جو بھی چل رہا ہو، اس کو جو بھی گالی دے، اس کو کہو تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔